اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا والذین یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ سورۃ النساء کی اس آیت کے اندر عورتوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ عورتیں اگر بدکاری کریں، عورتیں اگر غلط کام کریں، واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے اگر کوئی عورت بدکاری کر بیٹھے، زنا والا گناہ کر بیٹھے، تو اس کا کیا حکم ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور اس کی سزا کیا ہے۔ اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سزا بیان کی ہے وہ ہے فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبِيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ یہاں کیا کیا جائے گا ان کے اوپر؟ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبِيُوتِ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو 4 گواہ ہونا لازمی ہے، 4 گواہ اس کے اوپر ہونا لازمی ہے بدکاری والے عمل پر۔ اور اگر 4 گناہ گواہی دے دیں یا بدکاری کرنے والی عورت یا مرد اپنا جرم قبول کر لے تو ایسی صورت میں پھر اس کے اوپر جو ہے وہ سزا لاگو ہوگی، پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حد لگائی گئی ہے، اور وہ سزا اور وہ حد اس آیت کے اندر جو ہے، یہ تو شروع اسلام میں جو تھا طرز عمل ان کا یہ تھا کہ شروع اسلام میں اگر کوئی اس طرح کرتا ہے ابتدائی اسلام میں، تو عادل گواہوں کی سچی گواہی سے کسی عورت پر اگر اس طرح کا کوئی الزام ثابت ہو جاتا تو پھر اس کو گھر کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، گھر کے اندر قید کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، یعنی موت تک وہ گھر کے اندر قید رہتی تھی۔ یا پھر اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ النور کے اندر جو آیات نازل فرمائی ہیں اس کے ذریعے سے اس آیت کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، وہ آیت ناسخ بنی ہے اس آیت کے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر زنا کرنے والے مرد اور عورت زنا کر لیں تو اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا۔ لیکن یہ صورت کیا ہے؟ یا تو وہ اپنے جرم کا اعتراف کریں اس صورت میں، یا پھر ان کے اوپر عادل جو 4 گواہ ہیں وہ گواہی دیں اس صورت کے اندر ہے، اور گواہی بھی بعین ہی اپنی آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ صاف صاف بیان کریں کہ ہم نے بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کسی کی سنی سنائی بات یا آپس میں مرد عورت کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھ کر اس طرح کی گواہی دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ فعل ہوتا ہوا دیکھا ہے بعین ہی، اسی طرح گواہی کے دوران بھی اس کو بیان کرنا لازمی ہے، اور اگر وہ اس کو بیان نہیں کرتے تو وہ گواہی قابل قبول ان کی نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں پھر ان مرد اور عورت کو دیکھا جائے گا کہ اگر تو وہ شادی شدہ ہیں تو ایسی صورت میں پھر ان کو رجم کیا جائے گا۔ رجم کی تفصیل کیا ہے؟ رجم کی تفصیل یہ ہے کہ عموماً آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ افغانستان میں جو ہے وہ رجم کیا گیا تھا، بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی تھی، اور اس کے حوالے سے بہت سارے نیگیٹو کمنٹس بھی جو تھے وہ سامنے آئے تھے۔ حالانکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا تھا اور اس کو رجم کیا گیا تھا، اور یہاں تک کہ اس رجم کرتے وقت اس کے خون کے ایک قطرہ جو ہے صحابی کے اوپر گرا تو اس نے حقارت کی نظر سے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس کا کفارہ دنیا کے اندر ہو گیا ہے، اب اسے آپ حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔
تو یہ اسلام کی حد ہے، یہ اسلام کی حد ہے، اور اسلام کا کوئی بھی حکم ہے ہم اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے کہ یہ اسلام نے کس طرح کا حکم لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس برائی کو روکنا، اس فساد کو روکنے کے لیے یہ حد لگائی ہے، اور یہ حد جو ہے یا تو اعتراف کرنے پر ہے اپنے جرم کا، یا پھر گواہی دینے پر ہے، اور گواہی جو ہے وہ 4 بندوں کی ہونی چاہیے، اور 4 بندے بھی عادل ہونے چاہیے۔ اس معاشرے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو عادل جو ہیں وہ بہت مشکل ہے۔ ہاں، جہاں اسلامی امارات قائم ہے اور اسلامی طرز عمل پر زندگی بسر ہو رہی ہے، جھوٹ وغیرہ، خیانت، غیبت، ان ساری چیزوں سے، برائیوں سے بچا جاتا ہے، تو وہاں پر ممکن ہے کہ عادل لوگ ہوں، اور ایسا ہے بھی۔ عدالت ختم تو نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر سے، اگر عدالت ہی ختم ہو جائے تو پھر باقی بچا کیا ہے، باقی پیچھے بچا کیا ہے؟ تو عادل لوگ بھی موجود ہیں، لیکن عادل لوگوں کی گواہی لازمی ہے۔ اگر کوئی منافق یا کوئی یعنی کہ دوسرے لوگ نفاق والے، یا جن کے اوپر پہلے حد لگ چکی ہو، یا اس طرح کے لوگ جو ہیں جو گناہوں کے اندر مبتلا ہوں، تو ایسے لوگوں کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو حد کا طرز عمل، حد کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی سی زمین کھود کر اس کے اندر اس کو گاڑا جاتا ہے، مرد و عورت کو، تاکہ وہ بھاگے نہ ادھر ادھر۔ تو اگر نہیں بھاگ پا رہا تو ویسے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے تو دوسرا طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ پھر پتھر اکٹھے کر کے چھوٹے چھوٹے جو ہاتھ میں آ جائیں یا اس سے چھوٹے، تو ان کو پتھروں کو جو ہے وہ اس مرد عورت کو مار مار کر اس کو پھر رجم کیا جاتا ہے، انہیں موت کی نیند سلایا جاتا ہے۔ یہ حکم ہے زانی اور مرد اور عورت کا اگر وہ شادی شدہ ہیں۔ اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر کیا حکم ہے ان کے لیے؟ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر 100 کوڑے جو ہیں وہ ان کو حد لگائی جائے گی، 100 کوڑے ان کو حد لگائی جائے گی۔ یہ تخفیف ہے، یہ تخفیف ہے یہ غیر شادی شدہ کے لیے۔ 100 کوڑے بھی لگانا کوئی مذاق کا کام نہیں ہے۔ اگر پولیس والوں کے ست پترے اگر کسی کو لگ جائیں تو وہ مہینوں چارپائی سے نہیں اٹھ پاتا، اور کوڑا اور یہ ست پتھرا جو ہے یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، بعین ہی سیم اسی ٹائپ کا ہی ہے، اور وہیں سے ہی اس کو بھی بنایا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 100 کوڑے میں اللہ اس کی زندگی کو بچائے، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو ہے وہ کوئی 100 کوڑے برداشت کر سکتا ہو، اس وقت جو ہے وہ کوئی 100 کوڑے برداشت کر سکے۔ تو 100 کوڑے، ایک کوڑا بھی بڑی مشکل سے ہے جو آدمی برداشت کر سکتا ہے۔ تو یہ پھر اس مرد عورت کی سزا ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، جو غیر شادی شدہ ہیں۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ لوگ جو وہ عورتیں، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری وہ بیویاں جو برا فعل کر بیٹھیں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان کے اوپر 4 گواہ جو ہیں وہ اگر گواہی دیں، فإن شہدوا، گواہ ڈھونڈ لو، فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت، اگر وہ گواہی دے دیں عادل 4 لوگ تو ان کو اپنے گھروں کے اندر ٹھہراؤ یہاں تک کہ ان کے اوپر موت آ جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ ان کے لیے نکال لے، جیسا کہ سورۃ النور کے اندر جو آیتیں نازل ہوئیں وہ ناسخ ہیں اس آیت کے حکم پر۔ واللذین یأتیانہا منکم فآذوہما، اب یہ آیت ہے کہ اگر 2 مرد جو ہیں وہ غلط کام کر بیٹھیں، یعنی لواطت والا کام کہہ لو اس کو، 2 مرد آپس میں اگر کر بیٹھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ تو اس کا حکم بھی کوڑے کا ہے، حد کا ہے، جو ان کے اوپر حد لگائی جاتی ہے۔ 80 کوڑے جو ہیں وہ لگائے جائیں گے، جیسا کہ دوسرے گناہ جو کبیرہ ہیں ان کے اوپر جو حد ہے وہی حد اس گناہ کے اوپر بھی ہے۔
تو 80 گھوڑے کوئی کم نہیں ہے، ان کو بھی حد لگائی جائے گی۔ حالانکہ اس آیت کے اندر تو ہے کہ فَآذُوهُمَا، انہیں تکلیف دو۔ سورۃ النور کی آیت سے یہ بھی منسوخ ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں تک کہ اسے بھی یعنی کہ کوڑے اور رجم کی آیت سے جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے اس حکم کو، یعنی اس کو کوڑے بھی لگیں گے اور رجم بھی کیا جائے گا۔ اور حضرت اکرمہ، عطا، حسن، عبداللہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بھی مرد عورت ہیں، یعنی مرد اور عورت ہے۔ سدی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نوجوان ہیں جو شادی شدہ نہ ہوں۔ اور حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ لواطت کے بارے میں یہ آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوتی کا فعل کرتے دیکھو اسے اور دوسرے یعنی مفعول کو، دونوں کو قتل کر ڈالو۔ اگر یہ دونوں باز آ جائیں، اپنی بدکاری سے توبہ کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں اور ٹھیک ٹھاک ہو جائیں، تو اب ان کے ساتھ جو ہے وہ درست کلامی یعنی جو تکلیف دینے والا کلام ہے وہ اور سختی سے پیش نہ ہے، اس لیے کہ گناہ سے توبہ کر لینے والا مثل گناہ نہ کرنے والے کے ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہے۔ اور صحیحین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کی لونڈی بدکاری کرے تو اس کا مالک اسے حد لگا دے اور ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، یعنی حد لگائے جانے کے بعد پھر اسے نہ ڈانٹے، کیونکہ حد اس کے لیے کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہر قسم کے گناہ سے اور ہر قسم کی برائی سے بچائے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔